الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً 3.5 ماہ تعطل رہا ہے، اس لیے کہ آخری درس 18 جولائی کو ہوا تھا۔ اس لیے کچھ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ بعض باتیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ منتخب نصاب کے ہم اس وقت 5ویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس 5ویں حصے کے بھی نصف آخر میں اب ہیں، نصف سے زائد کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ 5واں حصہ در حقیقت سورۃ العصر کہ جو اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز ہے، اس میں جو لوازم فلاح اور شرائط نجات بیان ہوئی ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان میں سے جو آخری شرط ہے اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ کہ صبر کے جو مفہوم ہیں ان میں سے ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کی وضاحت ان حصوں میں کی گئی ہے کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں شامل ہے۔ صبر کے لغوی معنی پر ہم بڑی مفصل بحث کر چکے تھے، صرف یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اس کا بہترین مفہوم ہے ہمارے محاورے میں کڑوے گھونٹ بھرنا، یعنی ایسی کیفیات کہ جو انسان کے لیے طبعاً ناگوار ہو، ان کو برداشت کر کے اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، نہ کسی ٹیمپٹیشن یا لالچ سے اپنے موقف سے منحرف ہونا، نہ کسی دباؤ یا تشدد یا ایذا یا پرسیکیوشن سے اپنے اس موقف سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ البتہ یہ کہ صبر کا استعمال جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے مختلف مواقع پر مختلف معنی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کے احکام کی اطاعت پر صبر کرنا، اس لیے کہ احکام شریعت بہت سے ایسے ہیں جو نفس کو ناگوار ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خود نماز کے بارے میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی پابندی، نماز کا دوام، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اس کے لیے بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، اسی کا ایک منفی پہلو ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس لیے کہ بہت سے معاصی ایسے ہیں کہ نفس جو ہے انسان کا نفس امارہ، اس کا جو حیوانی نفس ہے، اس کا ایڈ یا لیبیڈو، اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا، یہ گویا کہ صبر عن المعصیہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو گویا کہ
اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہیں، اور جو سورۃ العصر میں ایمان کے بعد جو دوسری شرط لازم بیان ہوئی عمل صالح، اس عمل صالح کے ضمن میں یہ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، ان دونوں کے مرحلوں کو انسان کو سر کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا ایک اور مفہوم اس لفظ صبر کا قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ نہایت جامع اصطلاح کی حیثیت ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی جو حصہ سوم کا ایک درس ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل، اس میں یہ لفظ آیا ہے اس معنی میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، گویا کہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کو اس لفظ صبر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اطاعت پر صبر ہے، معصیت سے صبر ہے، ابتلاء اور ایذاء اور آزمائشوں پر صبر ہے۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے انسان اپنی ایمبیشنز کو کم کرے، دنیاوی اپنی خواہشات کو کم کرے، یہ تمام تقاضے ہیں بندہ مومن کی زندگی کے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کے بدلے میں۔ اور بھی بہت سے مقامات ہیں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، سورہ مومنون کے آخر میں بھی بالکل اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے کہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج میں نے انہیں جو بھی بدلہ دیا ہے وہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ گویا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی، اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک جو تیسرا مفہوم ہے صبر کا، وہ ہے ابتلاء، آزمائش، امتحان، اس میں صبر۔ لیکن اس ابتلاء کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا، یہ وہ حوادث ہے کہ جو انسان کو عام طور پر بھی پیش آتے رہتے ہیں، اہل ایمان کو بھی پیش آتے ہیں، اہل کفر کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس پر صبر، اس پر استقامت، وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے کہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت دل میں پیدا نہ ہو، بلکہ انسان جو بھی حالات آ رہے ہوں ان پر صبر کرے۔ لیکن یہ کہ ایک صبر وہ ہے، اور وہ ہے در حقیقت ان دروس کا اصل مضمون، وہ صبر یہ ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں جب معاندین اور مخالفین کی طرف سے مزاحمت ہوتی اور اس مزاحمت کے ضمن میں اہل ایمان کو پھر ابتلاء اور امتحان اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس ایذاء اور ابتلاء اور آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا، یہ ہے در حقیقت صبر کا وہ خاص باب کہ جو ان دروس میں زیر بحث آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو حصہ پنجم ہے جس کے یہ دروس ہیں، اس میں ہم نے اس مرتبہ کے درس میں خاصا اضافہ کیا ہے۔ پہلے یہ حصہ صرف 7 دروس پر مشتمل تھا، اس مرتبہ میں نے اسے 10 دروس پر مشتمل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جہاں تک تو صبر کے اصولی مباحث کا تعلق ہے وہ تو پہلے دوسرے دروس کے اندر مکمل ہو گئے، لیکن در حقیقت اسی کے ضمن میں سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک جائزہ اور خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ مکی دور میں مزاحمت کس نوعیت کی تھی، مخالفتیں کس طرح کی تھیں، اس میں کیا مراحل آئے ہیں، پھر یہ کہ اس میں صبر کی تلقین آئی ہے، وہ صبر محض جو ہے بغیر کسی جوابی کارروائی کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، صبر محض، پیسو ریزسٹنس، یہ مکی دور کا ایک خصوصی صبر ہے۔ تو اس صبر کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر مدنی دور میں آ کر جو صورت بدلی ہے، اب صبر نے مصابرت کی شکل اختیار کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اذن قتال بھی ہوا، پھر حکم قتال بھی ہوا، پھر فرضیت قتال بھی ہوئی، یہ مراحل جو ہیں ایک کے بعد دوسرے جو بدل رہے ہیں، تو اس میں امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے تدریجاً جب ہم نے مطالعہ کیا ہے ان حصوں کا، تو اس سے خود سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جائزہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اسی کے بین السطور آپ کے علم میں ہے کہ اسی کے بین السطور منہج انقلاب نبوی کے جو ہمارے مباحث ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں کہ صبر کے یہ مختلف مراحل اور صبر و مصابرت کی جو صورتیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو پیش آئی ہیں، اس سے ہمارے سامنے وہ جو منہج انقلاب ہے، وہ جو پروسیس آف ریولوشن ہے جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کے مختلف مراحل کا خاکہ سامنے آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے اب ہمارے اس منتخب نصاب کا سب سے بڑا حصہ یہی 5واں حصہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اعتراف کیا ہے اور آج پھر اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا چونکہ ابتدا سے اصل جو مطالعے کا میدان رہا وہ قرآن حکیم، میں نے حدیث نبوی کا مطالعہ بھی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی بالاستیعاب نہیں کیا تھا۔ اصل میں خاص دور آیا تھا ہماری قومی زندگی میں، پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک مرحلہ آیا تھا جس میں صدر ضیاء الحق صاحب نے سیرت کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک مرکزی سیرت کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں، پھر صوبائی جو ہمارے صدر مقام ہیں ان میں گورنرز کے زیر اہتمام وہ کانفرنسیں ہوتی تھیں، پھر یہ کہ تمام بڑے بڑے محکموں میں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں پھر جو بھی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے دعوت نامے موصول ہوئے اور بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی ہی جو سمجھیے کہ خوشامد کے ساتھ یہ لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ان میں شرکت کی دعوت دی گئی، تو اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی سیرت کے بالاستیعاب اور گہرے مطالعے کی۔ اس اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کرایا ہے کہ ضیاء الحق مرحوم سے جو بھی ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ ہماری اس دعوت اور تحریک کو بالواسطہ طور پر دو فائدے بھی ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اور یہ بھی اصل میں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، ہمیں چاہیے کہ اس کا اقرار کریں تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے، حق بحقدار رسید۔ ایک تو یہ کہ یہ انہی کے دور میں ہوا تھا کہ چاہے ایک محدود عرصے کے لیے صحیح لیکن 15 مہینے تک مسلسل مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب جو ہے، اس کا درس جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر اور وہ بھی نیشنل ہوک اپ پر پورے ملک کے جتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں ان سے بیک وقت جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک خاص فضا پیدا ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی سیاسی مصلحتیں بعد میں آڑے آئیں اور انہوں نے وہ سلسلہ خود ہی بند بھی کر دیا۔ اور دوسرا یہ جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی جو کانفرنسیں انہوں نے کی، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر تو خالص ایک رسمی سی کانفرنسیں ہوتی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر انڈیٹڈ فیل کرتا ہوں، میں زیر بار احسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ ذریعہ بنی میرے لیے کہ میں نے ایک سیرت کا مطالعہ کیا اور گہرائی میں اس پر غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ہی اصل میں منہج انقلاب نبوی جو ہے پورے طور سے مجھ پر منکشف ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پس منظر اس ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا۔ اب ذرا ایک جائزہ لے لیجئے، جو 7 سے جو 10 درس بن گئے ہیں اس حصے کے، پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مکی دور کا صبر تھا، جسے ہم نے صبر محض سے تعبیر کیا، صبر ہی صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ جو صبر ہے یہ سب سے زیادہ سخت صبر تھا، سب سے مشکل صبر تھا کہ جو مکی دور میں ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں صرف 2 درس تھے کہ جو پہلے ہمارے اس حصہ پنجم میں شامل تھے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع، اور یہ جامع ترین مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہے کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں شامل ہے، وہی ہمارا درس اول تھا۔ اور دوسرا درس تھا پھر اسی سورہ مبارکہ کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں رکوعوں پر مشتمل کہ جن میں ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ جب بندہ مومن یا اہل ایمان بحیثیت جماعت اس دور سے گزر رہے ہوں، آزمائشوں کی بھٹیوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہو، ابتلا ہو، امتحان ہو، شدید سے شدید تر امتحانات ہو، تو ان میں انہیں کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت کے لیے انہیں کن ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے یہ 2 درس جو ہیں اپنی جگہ پر بہت مکمل تھے، لیکن اس مرتبہ ہم نے تیسرے درس کا اضافہ کیا ہے کہ سورہ عنکبوت کے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع کی بھی متعلقہ آیات کو ایک مستقل درس کی حیثیت سے شامل کیا ہے۔ اس طرح وہ دروس جو ہیں مکی صبر کے مباحث پر مشتمل وہ اب 2 کے بجائے 3 ہو گئے۔ پھر یہ کہ مدنی دور میں جو اب صبر نے مصابرت کی شکل اختیار کی،
یہ لفظ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو صبر سے مثابرت، صبر ایک یک طرفہ عمل ہے، جیسے قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مقاتلہ یا قتال یہ دو طرفہ عمل ہے۔ جوہد ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مجاہدہ یا جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اسی طرح صبر ایک یک طرفہ فنومینن ہے، لیکن مثابرت یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اب ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے تھے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس اعتبار سے اب دو طرفہ معاملہ تھا۔ اب اہل مکہ بھی جانے دے رہے تھے، اہل کفر اور اہل شرک بھی اپنے باطل دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور ادھر سے اہل ایمان ہیں وہ بھی صبر کی بازی کھیل رہے تھے اور اپنی جانوں کی بازی کھیل رہے تھے۔ تو اب یہ گویا کہ دو طرفہ عمل بن گیا تھا۔ اس کے ضمن میں پہلے مدنی دور کے اس مثابرت کے بحث میں پہلا ہی درس جو ہمارا تھا وہ سورہ انفال کے پہلے رکوع اور آخری 4 آیات پر مشتمل تھا، اور اس کے حوالے سے گویا کہ غزوہ بدر کے مباحث تھے کہ جو اس میں شامل تھے، اور سورہ بقرہ کی آیات 153 تا 157 کو محض اس میں تمہید کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ اب ہم نے ان آیات کو ایک مستقل درس بنایا ہے، اس لیے کہ یہ ایک پیشگی تنبیہ تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس درس کو ہم نے چوتھے درس کی حیثیت سے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں شامل کیا، بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ جو آیات آئی ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں، ان سے پہلے بہت اہم مباحث آئے کہ اس امت کی تشکیل ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل معزول کیے گئے اس مقام سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز چلے آ رہے تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ہوا، اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ۔ تو یہ بڑے اہم مضامین ہیں کہ جن کا اس درس رابع میں چوتھے درس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 5واں درس بالکل نیا ہے کہ جو اس میں ہم نے شامل کیا ہے، اور یہ تو میں آج دیکھ رہا تھا اپنے ان نوٹس کو کہ جن کے حوالے سے میں وہ درس دیتا رہا ہوں، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید یہ مضمون اس سے پہلے کبھی اس طور سے زیر بحث نہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا عنوان تھا اذن قتال سے حکم قتال تک۔ یہ تدریجاً معاملہ ہوا ہے کہ سورہ حج کی آیات ہیں 38 تا 41، ان میں اذن قتال ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات 190 تا 195، اس میں حکم قتال آیا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 214 تو ہمارے پہلے درس کے ضمن ہی میں بیان ہو جاتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ لیکن اس کے بعد آیت 216 تا 218، اس میں وجوب قتال، كتب عليكم القتال، اب قتال تم پر فرض کر دیا گیا، وہ كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور سورہ انفال اور سورہ نساء کی آیات کے حوالے سے یہ جو قتال کا دور شروع ہوا ہے، منہج انقلاب نبوی کا آخری مرحلہ، اس کے ضمن میں تمام بنیادی مباحث اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اس اعتبار سے ہمارے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے میں یہ اضافہ بہت قیمتی اور مفید ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے سابقہ ترتیب میں اس حصہ پنجم کا درس سوم تھا، اب اس کو درس ششم کی حیثیت سے شامل کیا، یعنی غزوہ بدر، اور اس کے لیے سورہ انفال کی ابتدائی آیات اور سورہ انفال کی جو آخری 4 آیات ہیں ان کے حوالے سے غزوہ بدر کے مباحث، اور یہیں تک ہم 18 جولائی کو پہنچے تھے، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ 7واں درس ہے اس حصہ پنجم کا، جس میں کہ اصل میں غزوہ احد جو ہے ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے شامل ہے۔ غزوہ احد کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور 4 نکات اس میں بہت موٹے ہیں کہ جن کو آپ پہلے سے ذہن نشین کر لیں۔ پہلے تو یہ کہ
جدید اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کا اینٹی کلائمیکس ہے۔ غزوہ بدر میں جو شاندار فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، جنگ کا ابھی گویا کہ کوئی گمان بھی نہیں تھا جب مدینے سے نکلے تھے، بلکہ قافلے جیسے کہ اس سے پہلے کے غزوات تھے اور سرایا تھے، تو عام طور پر خیال یہی تھا کہ بس کسی قافلے کا راستہ روکنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پیش آ گئی کہ اب تمہارے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں کہ یا تو وہ جو لشکر چلا آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اس کا مقابلہ کرو، اور یا یہ کہ قافلے کی طرف جاؤ۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا لیا ہے، اور وہ 313 بے سر و سامان جو ہے بالآخر 1000 سے ٹکرائے ہیں، جو پوری طرح تیاری کر کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چلے تھے مکے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے جو اثر پیدا ہوا، جو دھاک بیٹھ گئی، خود مسلمانوں کے اندر جو خود اعتمادی پیدا ہو گئی، جو حوصلے بڑھ گئے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بالکل اینٹی کلائمیکس جسے کہا جاتا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم وہ الفاظ پڑھیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، سختی کے ساتھ نرمی اور نرمی کے ساتھ سختی، اور گرمی کے ساتھ سردی اور سردی کے ساتھ گرمی، جسے ہم کہتے ہیں عام محاورے میں سرد و گرم چشیدہ۔ جب تک کہ یہ دونوں حالات نہ آئے گویا کہ اس وقت تک پختگی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے لوگوں کے اندر آئندہ کے مراحل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غزوہ بدر کا بالکل اینٹی کلائمیکس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں عارضی شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو، اور بہت شدید چرکا لگا ہے، بلکہ یہ لفظ بھی آگے آ جائے گا انہی آیات میں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، تمہیں زخم لگا ہے، تم زخمی ہو گئے ہو، تمہارے 70 جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ کہ یہ کیفیت جو ہے اس کو بھی سمجھ لو، اور یہ اگر سامنے نہ آتی تو مسلمانوں کے لیے اس قسم کے حالات میں اسوہ رسول کیسے سامنے آتا، اسوہ صحابہ کیسے سامنے آتا، فتح ہی فتح ہوتی، شادمانی ہی شادمانی ہوتی، فتح ہی کے ڈنکے بج رہے ہوتے، تو یہ دوسری کیفیت، بہرحال دنیا میں تو یہ کیفیات آتی ہیں اور آتی رہیں گی، اس میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ کیسے آتا۔ تیسری بہت اہم بات آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، جسے ہم اسلامی انقلاب کی جد و جہد کہتے ہیں، اس میں نظم کی پابندی کی اہمیت کس درجے ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، 700 صحابہ کرام میں سے صرف 35 صحابہ سے خطا ہوئی، اور وہ خطا بھی سوائے اس کے کہ نظم کی پابندی، جو مقامی کمانڈر تھے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس پر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سزا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل تھا، قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کی خطا کو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، اس کے سبب سے کوئی چرکا مسلمانوں کو نہ لگتا، لیکن اللہ جو بھی ہوتا ہے اذن رب سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سورہ تغابن میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو جب اذن رب آتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ 35 صحابہ کی اس خطا کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی انسان ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے انسان نوجوان بھی ہیں کہ جو مدینے میں انقلاب کی گویا کہ انقلاب کا ذریعہ بنے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ کہ نظم کی اہمیت کیا ہے، یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے، اس انقلابی جد و جہد میں، اقامت دین کی سعی میں اس کی اہمیت جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر اس سورہ مبارکہ میں آتی ہے۔ پھر یہ کہ ابتلاء اور آزمائش، اس کا اصل فلسفہ نکھر کر اس صورت میں آتا ہے، تمیز اور تمحیص۔ اللہ چھانٹی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھوٹ بالکل دور کر دے تمہارے دلوں میں سے اور تمہارے رینکس میں سے، یعنی یہ تمحیص دو طرح سے، ایک تو یہ کہ یمحص ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے تو ان بھٹیوں میں سے گزار کر تپا کر اور وہ زر خالص تمہیں بنا دے اور کھوٹ نکال دے، اور یہ کہ تمہارے رینکس میں جو گڑبڑ ہے،
کہ اہل ایمان بھی ہے، صادق الایمان بھی ہے، منافق بھی ہے، کچے پکے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو ان میں بھی ایک تمیز کی ضرورت ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ تمیز جو ہے علیحدہ کر دینا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، یہ بہت ضروری ہے، اور در حقیقت یہ اصل حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے ابتلاء اور امتحانات آتے ہیں ان میں۔ تو یہ 4 اہم مضامین ہیں جو غزوہ احد کے حوالے سے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 60 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جو تقریباً کل کی کل غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے کے ضمن میں مرکز و محور وہی غزوہ احد ہے۔ 121ویں آیت سے جہاں سے کہ 13واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور 180ویں آیت تک جہاں کہ 18واں رکوع ختم ہوتا ہے، یہ در حقیقت ایک مسلسل خطبہ ہے، ایک ہی طرح کے جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان پر تبصرے پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو آیات بھی میں نے منتخب کی ہیں، تو جو ہمارا مطبوعہ ہے منتخب نصاب کا کتابچہ، اس میں تو صرف 2 مقامات سے ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس میں کچھ آیات مزید اضافہ بھی کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس حصے میں نے کافی آیات کا اضافہ کیا ہے۔ بہرحال اب میں یہ چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ اچھی طرح جان لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سن 3 ہجری کے شوال کے مہینے میں پیش آیا ہے، یعنی غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال 1 ماہ بعد۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا، اور یہ 6-7 شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا۔ اس اعتبار سے ٹھیک 1 سال 1 ماہ کا تقریباً اس میں فصل ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بدر میں اہل مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، بہت زبردست چرکا لگا تھا، بڑے بڑے ان کے سرکردہ تمام سردار کھیت رہے، مارے گئے، قتل ہو گئے، 70 کی تعداد میں 70 ان کے اسیر ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ قریش کی شہرت، قریش کا مقام، قریش کا وقار، سب کا سب یوں سمجھیے کہ اس ایک دن یوم الفرقان میں، ایک دن میں وہ آسمان سے زمین پر آ گئے۔ اس حوالے سے شدید انتقامی جذبات سے کہ جو پیدا ہوئے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح تجزیہ کر کے نوٹ کر لیجئے کہ بدر کی جنگ تک تو ان کے ہاں ابھی ایک ہی محرک تھا، ان کا ایک ہی جذبہ محرکہ تھا، اور وہ تھا ان کا جو بھی ان کا دین باطن تھا، یا ان کے جو باطل عقائد تھے، ان کی حمیت، وہ اپنے دین، آبائی دین کی حمیت میں لڑ رہے تھے، اس کی حمیت میں ان کا یہ سارا جوش اور جذبہ تھا غزوہ بدر تک۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد جو شامل ہوا ہے اس میں وہ جوش انتقام، اور عرب کا ایک خاص مزاج ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، وہ مزاج جو ہے خاص طور پر ان میں قریش کا، کہ انتقام لیے بغیر ان کے سینوں کی آگ کبھی ٹھنڈی پڑتی نہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ سال ہر سال تک کوئی شخص جو ہے اسی دھن میں رہتا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل سے جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا، اس کے لیے دن کا چین، رات کا آرام حرام، کھانا پینا آرام، زندگی کی کسی آسائش سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انتقام نہ لے۔ یہ اصل میں کیفیت تھی کہ جس کا اضافہ ہوا ہے کہ بدر میں صرف ابھی اپنے دین آبا، اپنے آبا و اجداد کے عقائد اور ان کے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کا تحفظ، اس کی حمیت تھی کہ جو انہیں کھینچ کر لائی تھی، لیکن احد میں اب جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی وہ اصل میں انتقام کی آگ تھی۔ جو بھی بدر سے ہوا اس پر اضافہ ہوا ہے۔ غزوہ سویق جو ہے بدر کے 2 ماہ بعد ہوا۔ کسی طریقے سے اپنے وہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے ابو سفیان نے یہ ایک مہم جو ہے وہ اختیار کی، 200 سوار لے کر شب خون مارا اس نے مدینے پر۔ ہمت اتنی نہیں تھی کہ جنگ کا خطرہ مول لے، رات کے وقت آیا ہے، اور قریب کے کچھ جو تھے وہ نخلستان، ان میں سے کچھ کھیت کاٹ دیے، کچھ وہ درخت کھجوروں کے کاٹ دیے، کچھ اور نقصان پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی ہے تو آپ نے تعاقب کیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے خوف کا یہ عالم تھا ابو سفیان پر اور ان کے ساتھیوں پر، حالانکہ 200 سوار جو تھے، بڑی ایک جمعیت ہوتی ہے، کوئی معمولی جمعیت نہیں تھی، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنی تیزی سے بھاگے ہیں، ریٹریٹ جو کیا ہے، مکے کی طرف جو فرار کی راہ اختیار کی ہے، کہ اپنا سامان رسد پھینکتے چلے گئے تاکہ ہلکے ہو جائیں، زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے ہاں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا خوراک کا وہ ستو، اور ستو کے بورے ہوں گے جو لدے ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب پھینکتے چلے گئے،
اور یہ سب مسلمانوں کو پھر ملے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی غزوہ ثقیف پڑ گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ خفت جو ہے مزید اس کا اضافہ ہو گیا کہ یہ جو ایک کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کی اس آگ کو کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا کر سکیں، کچھ بجھا سکیں، اس سے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی پیدا ہوتی، اس کے اندر ایک اور خفت کا جو ہے احساس مزید پیدا ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جو ایک خاص سریہ ہے، سریہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ ایکسائٹنگ کاز ہے غزوہ احد کا، فوری سبب جو بنا ہے، فوری اشتعال جو ہوا ہے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور مطالعہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اقدام فرمایا ہے، وہ اقدام کیا تھا؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کہ چونکہ اہل مکہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تھا تجارت پر، ان کے قافلے جاتے تھے رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف کیونکہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف زیادہ گرم علاقہ ہے، تو یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں، اس میں وہ لنک بن گئے تھے، مشرق و مغرب کی جو اس وقت کی تجارت تھی اس میں درمیانی لنک کی حیثیت سے منوپلی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروان روٹ کو مخدوش بنا دیا، یہ اکنامک بلاکیڈ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری اصطلاح بھی میں نے اس کو بیان کی تھی، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ آپ جہاں بھی گئے ہیں ان 8 مہموں کے دوران، بلکہ ان میں سے 4 غزوات تھے اور 4 سرایہ تھے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئے ہیں، جہاں آپ گئے وہاں کے جو لوکل قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی، ان سے معاہدے کیے، اس طریقے سے یا تو وہ جو پہلے حلیف تھے قریش کے اب حلیف ہو گئے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرلائز ہو گئے کہ دونوں سے انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے نو وار پیکٹ کر لیا کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن دونوں کا ایک نتیجہ نکل رہا تھا کہ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا وہ کم ہو رہا تھا، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، قریش کا جو بھی سکہ تھا اور جو ان کی سیاسی بالادستی تھی اس کا حلقہ اثر تدریجاً کم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ جو 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سریہ عبداللہ ابن جحش، جس کے نتیجے میں کہ واقعہ نخلہ پیش آیا کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ صرف 8-10 حضرات پر مشتمل وہ نخلہ میں متعین کیا تھا، جو ایک وادی ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین، اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی ایک قافلے سے جو قریش کا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا اور کچھ سامان تجارت لے کر حضور کے پاس آئے، اور وہ شخص جو تھا پھر وہ قافلے کے لوگ جو تھے وہ روتے پیٹتے ہوئے جو گئے ہیں مکے میں، تو آگ لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا۔ تو جس طرح بدر کے لیے وہ ایکسائٹنگ کاز بنا تھا سریہ نخلہ، اسی طریقے سے سریہ زید ابن حارثہ جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب بنا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، اب اس کے بعد جب گرمی کا موسم آیا جمادی الاخر سن 3 ہجری میں، تو یہ ان کے روٹین کے مطابق ان کے قافلے کی روانگی کا وقت تھا شام کی طرف۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے ایک جو صدمہ تھا جو بدر کی شکست کا، اس کا بھی زخم ابھی تازہ تھا، دوسری طرف یہ معاش کا تقاضا یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور انتقام بھی اگر لینا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی مالی وسائل چاہیے، مالی ذرائع چاہیے، لہذا اب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہ راستہ تو مخدوش ہے، اب ہم اپنا وہ سفر کریں تو کس راستے سے کریں؟ اس مرتبہ یہ رحلت السیف جو ہے اس کے لیے جو کاروان کا امیر معین کیا گیا وہ صفوان ابن امیہ تھا۔ اس نے بہت غور و فکر کیا، اس نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے شام کی طرف جانے والا ساحل کے ساتھ ساتھ والا راستہ یہ تو بند ہو گیا ہے، لہذا بہت غور و فکر کے بعد مشورے کے بعد طے کیا کہ ہم ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر شام جائیں گے، یعنی مکے سے نجد کی طرف ہو کر پھر عراق کی طرف سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر ضیق میں ان کی جان آ گئی تھی، کتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکنامک بلاکیڈ کس درجے مؤثر تھا کہ اب ان کی جو لائف لائن ہے معیشت کی، اب اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں رہا کہ اتنا خوشگوار راستہ، اتنا آسان راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور سیدھے تیر کی طرح جو ہے وہ شام کی طرف جا سکتے ہیں۔
کجا یہ کہ اب وہ نجد کی طرف جائیں، نجد سے پھر عراق کی طرف جائیں، عراق سے پھر وہ شام پہنچیں۔ پہنچنا بہرحال ہے، اس لیے کہ تجارت اگر بند ہو جائے تو پھر ان کی معیشت کا جو ہے وہ سلسلہ کہاں سے ہوگا۔ چنانچہ اس کا فیصلہ کیا گیا، اس کی حضور کو اطلاع ہو گئی، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ کس درجے حضور کی جو انٹیلیجنس ہے، اس وقت کا جو معلومات کا نظام ہے، کتنا مؤثر تھا کہ یہاں یہ طے ہوا اور وہاں حضور کو اطلاع ہو گئی۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو 100 سوار دے کر اور اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے اس راستے پر بھی بھیج دیا، اور یہ ایک اچانک جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے، جبکہ وہ کسی ایک چشمے پر اتر رہے تھے، اور وہ پورا قافلہ جو ہے اس کا سارا سامان تجارت بھی گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہاں سے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے انہیں سوائے فرار کے کوئی اور راستہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ اب ہر اعتبار سے قریش کارنر ہو، اب تو کوئی راستہ نہیں رہا۔ شام کی طرف جانے کا راستہ جو ساحل کا تھا وہ پہلے بند ہو گیا، اتنا لمبا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں، تو اب گویا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ اس سے سوا نہیں تھا کہ اب آخری جنگ لڑے، اور اس آخری جنگ کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی اطلاع ملی تھی، جو لشکر کفار جب چلا ہے، 3000 اس کی نفری تھی، 3000 اونٹ اس کے ساتھ تھے بار برداری کے لیے بھی، اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے غذا کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا، اونٹ ذبح ہوتے تھے، اس کا گوشت وہ کھاتے تھے۔ پھر یہ کہ 200 گھوڑوں پر مشتمل ان کا رسالہ، 200 سوار، ساتھ ہی 15 خواتین کو بھی لے لیا، اور وہ بھی ان کی بڑی معزز گھرانے کی خواتین، جن میں ہند بنت عتبہ بھی تھی، ابو سفیان کی بیوی، بعد میں ایمان لے آئی ہیں، مسلمان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تو ان کی جو آگ تھی، انتقام کی آگ جتنی شدید تھی ہند کے سینے میں جو جل رہی تھی، کہ باپ بھی قتل ہوا ہے جنگ بدر میں، ایک بھائی، ایک چچا، تینوں جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ انتقام کی آگ بہت شدید تھی۔ تو یہ خواتین بھی ساتھ آئی ہیں تاکہ غیرت دلائیں اپنے مردوں کو کہ کوئی بھی ان میں سے پیٹھ دکھا کر اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں، وہ اشعار بھی کہ جو عین میدان احد میں، دامن احد میں جب جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اس وقت جو وہ دف کے ساتھ یہ خواتین گا رہی تھی اشعار، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق ان تدبروا نفارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو چلنے والیاں ہیں بڑے ہی نرم قالینوں کے اوپر، نرم و نازک، یعنی گویا کہ ہماری بڑے ہی جو پرورش ہوئی ہے بڑے ہی ناز و نام میں ہوئی ہے۔ اب دیکھ لو کہ اگر تم آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، تو ہم تم سے بغلگیر ہوں گی، تمہارے ساتھ جو ہے معانقہ کریں گی، اور اگر تم نے پیٹھ دکھا دی تو ہم تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی۔ تو ان کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے بہرحال جب یہ لشکر تیار ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مکے میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن بالکل جس طریقے سے کہ مومن آل فرعون کا ایک معاملہ ہے، کان یکتم ایمانہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا مصلحت کے تحت، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے حضور کو اطلاع پہنچا دی، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کس تیز رفتاری سے ان کا وہ جو پیغام رساں ہے، ایلچی پہنچا ہے۔ 300 میل کا فاصلہ اس نے صرف 3 دن میں طے کیا، 100 میل ایک دن میں۔ اس زمانے میں اونٹ پر یا گھوڑے پر اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ برق رفتاری کے ساتھ وہ شخص گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے، وہاں آپ کو پیغام مل گیا۔ بہرحال پھر آپ نے وہاں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حضور نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح ہو رہی ہیں، اور یہ کہ میں اپنی تلوار کو دیکھتا ہوں کہ اس کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، کچھ مڑ گئی ہے یا اس پر کچھ دندانے پڑ گئے، اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں ایک بہت مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اس کی خود آپ نے تعبیر فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے صحابہ جو ہیں، ہمارے ساتھی، وہ جام شہادت نوش کریں گے، وہ مرحلہ آ گیا ہے، اور کوئی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی قریبی ساتھی، میرا قریبی عزیز بھی، وہ بھی اس میں جام شہادت نوش کرے گا۔
اور تیسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے۔ اب اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی، خود بیان کی، اور اسی میں آپ کی اپنی رائے بھی آ گئی کہ اس وقت جو صورتحال ہے تو جنگی اس صورتحال میں مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ ہم مدینے میں محصور ہو کر دفاع کریں۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ بعین ہی یہی رائے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے پیش کی۔ یہ بہت اہم ایک واقعہ اس اعتبار سے کہ بسا اوقات دو آراء اگرچہ وہ بالکل مختلف نیتوں سے پیش کی گئی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ دو آراء ایک ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جو ہے مبارک وہ کیا تھی اور عبداللہ ابن ابی کی نیت کیا تھی، اس لیے کہ کھلے میدان میں جاتا ہے اور اگر وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کا نفاق جو ہے اس کا پردہ چاک ہو جائے گا اگر جانے سے انکار کرتا ہے، اور اگر مدینے ہی کے اندر چھپ کر یا مدینے کے اندر ہی محصور ہو کر مقابلے کی نوبت آتی ہے تو نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ جائے گا، اس کا پردہ چاک نہیں ہوگا۔ اس کی اپنی نیت یہ تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہے عملاً وہ یہ کہ ایک تو نوجوان اور خاص طور پر وہ نوجوان کہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو جب مدینے سے حضور کی روانگی ہوئی ہے تو ابھی کسی جنگ کا کوئی گمان نہیں تھا، یہ تو بعد میں درمیان میں جا کر صورتحال پیش آ گئی، تو وہ بہت سے لوگ جو ہے اس سے محروم رہے تھے۔ اب ان کا ایک حسرت کا معاملہ تھا کہ ہم بدر کی اس جو فضیلت ہے اس میں شمولیت کی اس سے محروم رہ گئے ہیں، اب ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ کھل کر داد شجاعت دیں۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ یہ جو مدینہ منورہ کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کا ایمان لانے کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں تمام قبیلہ ایمان لے آیا ہو، ان کے نمایاں سرکردہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اس اعتبار سے گویا کہ پورے قبیلے جو ہیں وہ ایمان لے آئے، یہ گویا کے درجے میں ہے، ورنہ یہ کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شش پنج میں ہوں، لیکن غزوہ بدر کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نصرت خداوندی کس شان کے ساتھ آئی ہے تو گویا کہ اس وقت وہ حقیقت میں ایمان لائے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت قبول کی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ چونکہ ایک بہت ہی معجزانہ طور پر فتح ہوئی تھی تو اس اعتبار سے بھی حوصلے بہت بلند تھے کہ جب بدر میں 313 ہمارے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان نہتے لوگوں کو فتح عطا کی تھی تو اب کیوں فتح حاصل نہیں ہو جائے گی، تو حوصلے جو ہے ان کا بلند ہونا جو ہے وہ قابل فہم ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جوش جہاد اور ذوق شہادت اور پھر یہ کہ ذاتی شجاعت یہ بھی بہت سے صحابہ کرام کو مجبور کر رہی تھی کہ انہوں نے، اور ان میں خاص طور پر نام نوٹ کر لیجیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے بہت ہی اصرار فرمایا اس پر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بہرحال وہ چاہے ہم عمر تھے اور ساتھ کے کھیلے ہم جولی تھے لیکن چچا بھی تو تھے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا اصرار بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت فیصلہ کن ثابت ہوا ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کر دیا اپنی رائے کے برعکس کہ ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ جو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ لشکر جو کفار کا پہنچا ہے احد میں آ کر انہوں نے جو ڈیرے ڈالے ہیں، یہ جمعے کا دن تھا 6 شوال سن 3 ہجری، اور اس روز پھر عصر کے یعنی جمعے کے بعد سے اور عصر تک یہ جو محفل مشاورت ہوئی ہے، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے زرہ زیبتن فرمائی ہوئی تھی، اور ایک نہیں دو زر ہیں، ایک کے اوپر دوسری، اور تلوار آپ نے ہمائی کی ہوئی تھی۔ اس سے ماتھا ٹھنکا بہت سے صحابہ کا کہ کوئی غیر معمولی صورت پیش آنے والی ہے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اوس کے سردار تھے اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ گئے اور انہوں نے بھی کچھ ملامت کی لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے اور ان کی رائے کے خلاف فیصلہ جو ہے آپ نے ان لوگوں سے آپ سے کروا لیا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اس پر کچھ بعض حضرات نے کہا بھی کہ اب ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے تھی اسی پر عمل کیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھ کر جب تک اب مقابلہ نہ ہو لے وہ ہتھیار کھول دے، اور یہی بات اصل میں آئے گی سورہ آل عمران میں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب فیصلہ ہو جائے، جب آپ نے ارادہ کر لیا ہو تو اب یہ ہے کہ توکل کیجیے اللہ پر۔ پھر یہ کہ وہ جو ایک صورت بنتی ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں اور پھر اس کو توڑ دیتا ہوں، یہ انداز جو ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال عصر کے بعد روانگی ہوئی
1000 کا لشکر لے کر آپ نکلے، شیخان نامی مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جو احد سے پہلے ہے، رات وہیں بسر کی، فجر سے پہلے پھر وہاں سے چلے اور آگے بڑھ کر مقام شوط پر، جہاں سے کہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کفار کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے عیاناً، وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن ابی اس نے غداری کی اور 300 آدمیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس آیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں مزید بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین